عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، سب سے پہل اس اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا لائق اور زیبا ہے، جنہوں نے ہم بنین و انسان کو پیدا فرمایا۔ بعدہ انگنت درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم تماموں کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ سامعین کرام، میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے آج کا موضوع ہے حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا انجام۔ بہت اہم موضوع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین، آپ کی حکم کوئی مخالفت کرتا ہے، اس کا دنیا میں اس کا کیا انجام ہوگا اور آخرت میں اس کا کیا انجام ہوگا، انشاءاللہ اس پہ تذکرہ کریں گے۔ بہت اہم موضوع ہے۔ دیکھیے، کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ حدیث میں بڑا اختلاف ہے۔ دیکھیے، اہم موضوع ہے، غور سے سنیے، یہ سب سنیے، اور آپ کی جتنی بھی عبادات ہیں سب دیکھیے کہ اس طریقے کے مطابق ہماری عبادات ہے یا نہیں۔ حج ہے، موضوع لینے کا مطلب ابھی عنقریب میں قربانی آ رہا ہے نا، اس موضوع کو ذہن میں رکھیے گا اور قربانی کے لیے تیاری کیجیے گا۔ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ حدیثوں کے اندر بڑا اختلاف ہے، کیا ضرورت تھی، خالی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن ہی نازل کر دیتا، ہم لوگ اسی پر ایمان لے آتے اور اسی پر عمل کرتے۔ سنیے غور سے، اگر قرآن پر خالی ایمان لے آنے سے، اس پر عمل کرنے سے چل جائے گا؟ چلے گا؟ نہیں چلے گا، نہیں چلے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اس لیے کہ وہ قرآن کی ایکسپلین کرے، اس کی تفسیر کرے، اس کی وضاحت کرے۔ جیسے قرآن کے اندر کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ پر کیا کہا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو۔ اب نماز پڑھنے کا حکم ہے، نماز قائم کرنے کا حکم ہے قرآن کے اندر، لیکن قرآن میں کہیں یہ ایکسپلین نہیں ہے، خالی نماز پڑھنے کا، نماز قائم کرنے کو کہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں۔ اب نماز پڑھنی کیسا ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ کون سا ٹائم ہوگا نماز پڑھنے کا، ظہر کا نماز پڑھیں گے تو کتنے وقت پہ پڑھیں گے، اول وقت کیا ہے، کتنا رکعت پڑھنا ہے، عصر کا ٹائم ہے تو کون سا ٹائم میں پڑھنا افضل ہے، کتنا رکعت پڑھنا ہے، مغرب میں کتنی رکعت پڑھنا ہے، کون سا ٹائم میں کون سی نماز پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، یہ قرآن میں ہے۔ پڑھیے گا آج آپ دیکھ کر کے، کہیں یہ قرآن میں نہیں ہے۔ آپ کو جانا ہوگا کہاں، حدیث میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسپلین کیا ہے، واضح کیا ہے، بتایا ہے کہ فلاں ٹائم کا فلاں نماز ہے، فلاں وقت میں افضل ہے، تو آپ کو کہاں جانا ہوگا، حدیث کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں، وہاں دیکھنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے پڑھائی، کیسے پڑھے، اس کا ایکسپلین نبی کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا تھا، کچھ لوگ جب آئے تھے، مالک بن حویرث کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین سیکھنے کے لیے، سنیے غور سے، یہ لوگ 20 دن رہے، موبائل کا دور نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور قربان جائیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، بوجھ گئے، آپ سمجھ گئے کہ ان کے بال بچے ہیں، گھر جانے کا دل کر رہا ہے ان لوگوں کو۔ اللہ کے نبی نے کہا چلے جاؤ، تم لوگ دین سیکھنے کے لیے آئے تھے، کہا چلے جاؤ، لیکن ہاں جتنا تم نے سیکھا ہے، یا جس طرح تم نے صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح تم لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے، ایسے ہی جا کر کے تم لوگ نماز پڑھنا اور ویسے ہی پڑھوانا۔ تو اس کی ایکسپلین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ ابھی حج کا موقع ہے،
لوگ حاجی لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، قرآن کے اندر کہا حج کرو، اب حج کیسے کرنا ہے آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا، وہی جانا ہوگا حدیث کے اندر، وہی جانا ہوگا آپ کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں کتنے حج کیے؟ صرف ایک حج کیے، صرف ایک حج کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حج کیے ہیں۔ 1.25 لاکھ لاکھوں کا مجمع ہے صحابہ کرام کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کر رہے ہیں اور صحابہ کرام کو کہتے جا رہے ہیں، سنیے غور سے، صحابہ کرام خذوا انی مناسککم، خذوا انی مناسککم، سنو تم لوگ مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، سیکھ لو مجھ سے حج کا طریقہ، کیا پتہ ہو سکتا ہے آئندہ سال ہم تمہارے درمیان رہیں یا نہ رہیں، اس لیے ایسا کرو تم لوگ حج کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کے اندر نہیں ہے حج کیسے کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایکسپلین کیا ہے کہ کہاں سے طواف کرنا ہے، کس کو استلام کرنا ہے، کہاں سے جا کر کے کون سا رمی کرنا ہے، کہاں جا کر کے کتنا تیز دوڑنا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں، 8 ذی الحجہ کو کہاں رہنا ہے، 9 کو کہاں رہنا ہے، 10 کو کہاں رہنا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں آپ کو کہاں ملیں گی؟ حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا ایکسپلین کیا ہے کہ حج ایسے کرو۔ ایک بات اور سنیے غور سے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا کہہ دیا ہو، میں اپنے طرف سے کوئی بات نہیں کہوں گا، جہاں آپ کو لگے کہ یہ چیز غلط ہے مجھ سے آپ فوراً دلیل کا مطالبہ کیجیے گا، اور میں 2 ہی چیز بتاؤں گا، قرآن اور حدیث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاملے میں، عبادت کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں جتنا کہا ہو اتنا ہی کرنا بھی ہے۔ سنیے، نہ اس سے آگے کرنا ہے نہ اس سے کم کرنا ہے۔ کوئی شخص اگر آگے کر دیتا ہے عبادت ہی میں تو چلے گا؟ کبھی نہیں چلے گا۔ آپ سنیں خالی غور سے، نہیں چلے گا، اور کم بھی کرے گا تب بھی نہیں چلے گا۔ اس کی دلیل ہے بخاری کے اندر، آپ بہت مشہور ہے، سنے ہوں گے، 3 شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا جائزہ حال احوال لینے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عبادت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر موجود نہیں تھے، مائی عائشہ رضی اللہ عنہا تھی، پوچھا تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت کا یہ معلوم احوال ہے، یہ روٹین ہے، یہ چیز ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ وہ تو نبی ہے، ہم اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ تو ان تینوں نے کیا کہا؟ ایک نے کہا کہ ہم اتنی عبادت کریں گے کہ ہم کبھی افطار نہیں کریں گے، خالی روزہ رکھیں گے، خوب رکھیں گے۔ ارے نبی اتنا کرتے اس کے مقابل میں ہم کیا ہیں؟ ہم بھی کریں گے خوب، ہم خالی روزہ رکھیں گے، کبھی افطار نہیں کریں گے۔ ایک نے کہا کہ ہم شادیے نہیں کریں گے، بیوی کا نہ جھنجھٹ نہ بچے کا جھنجھٹ، خالی اللہ کی عبادت کریں گے۔ ایک نے کیا کہا؟ ہم رات کو سوئیں گے نہیں، خالی تہجد ہی پڑھیں گے۔ تینوں نے اچھا سوچا، اچھا گمان کیا اور اچھا ارادہ بھی کیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے کیا؟ غصہ ہو گیا، اس کو ٹھیک نہیں کہا تم غلط کر رہے، کہا میری بیوی بچے بھی ہیں، میں نے شادی بھی کیا ہے، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہوں، یہی میرا سنت ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور جو میری سنت سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، مخالف کرے گا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو نہ کم کرنا ہے اور نہ زیادہ کرنا ہے۔ کچھ حاجی لوگ ہوں گے یہاں جو حج کیے ہوں گے، جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کر رہے تھے تو ایک جگہ بیچ میں کونا میں دیکھیے گا حجر اسود رکھا ہوا ہے، وہ جنتی پتھر ہے۔ جس کو اللہ نے مال دیا ہو میرے بھائی چلے جائیں ایک مرتبہ دیدار کریں خانہ کعبہ کا، ادھر بھول جائیں گے، وہ جگہ دیکھیں گے تو جائیے، جس کو اللہ نے نوازا ہے نا، جائیے۔ پیسہ نہیں رہتا، یہ ہاتھ کا میل ہے، میل، آج آتا ہے کل چلا جاتا ہے، کبھی ٹھہرتا نہیں کسی کے پاس، نہ کون سی حالات، کون سی آفات، کون سے مسائل، کون سی پریشانی انسان کے پاس آئے گا نہیں جانتا ہے۔ وہ جب دیا ہے اللہ نے تو چاہیے کبھی جا کر کے دیکھیے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کر رہے تھے تو جنتی پتھر ہے وہ حجر اسود، ابن آدم کے گناہوں نے اس پتھر کو ابھی کالا کر دیا، وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا وہ پتھر۔
قیامت کے دن وہ پتھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں لایا جائے گا. اس کو حدیث کے اندر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پتھر کو 2 آنکھ دے گا. یہ صحیح حدیث ہے. زبان دے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. وہ پتھر کیا کرے گا؟ گواہی دے گا اس شخص کے بارے میں جس نے اس کا استعلام کیا, جس نے بوسہ دیا. وہ پتھر گواہی دے گا, بولے گا قیامت کے دن. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اگر حاجی لوگ قریب پہنچ جاتے ہیں تو کیا ہے؟ حجر اسود کو بوسہ لینا ہے. اور اگر قریب میں نہیں ہے, دور ہی میں ہے, تو دور سے کیا کرنا ہے؟ خالی استعلام کر لینا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, استعلام کر لینا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ کا. جب حجر اسود کے پاس پہنچے تو حضرت عمر نے کیا کہا؟ انی اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر ولا ان رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک. مجھے معلوم ہے کہ حجر اسود تو ایک پتھر ہے, تو نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. میں اس لیے تجھے بوسہ دے رہا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے نبی نے بوسہ دیا. بس یہی, میں اتنا ہی جانتا ہوں کہ میرے نبی نے بوسہ دیا ہے, اس لیے میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں. لیکن ہے تو ایک پتھر, نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع پہنچا سکتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہو, جتنا کہا ہو اتنا ہی کرنا ہے. یہی شریعت ہے. آپ کو بتا دیں کہ اس دنیا کے اندر اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے, رسول تھے, چلے گئے. ہمیشہ کے لیے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, آپ نے فرمایا قیامت کے قریب کتنے جھوٹے نبی پیدا ہوں گے؟ یہ یاد رکھیے گا, یہ یاد رکھیے گا. 30 جھوٹے کذاب پیدا ہوں گے جو کیا کہے گا؟ نبوت کا دعویٰ کرے گا. کچھ لوگ ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. کوئی اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام مہدی, امام مہدی کہتا ہے, کوئی عیسیٰ کہتا ہے. کسی کے جال میں پھنسنا نہیں ہے. کہا 30 جھوٹے کذاب پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے میں آخری نبی ہوں, اس کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں 2 فتنہ اٹھا تھا. 2 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, ایک مسلمہ کذاب نے اور ایک اسود انسی نے قتل کرا دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور کوئی نہیں. مرزا غلام احمد قادیانی جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا, جانتے لیکن فرقہ قادیانی, وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے. کس کو مانتے؟ مرزا غلام احمد قادیانی کو. ہمیں دین سے خارج ہو جاتا ہے, وہ آخری نبی ہے وہ. اب شریعت اگر کسی کی قیامت کے دن تک چلے گا تو صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا, اور کسی کی شریعت نہیں چلے گی. کسی کا حکم اگر قیامت تک چلے گا تو صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم چلے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم در حقیقت اللہ کا حکم ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. شریعت کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ بات نہیں کہتے ہیں جب تک کہ اللہ سبحانہ وتعالی وحی نہیں کر دیتا ہے. تو قیامت تک اگر کسی کا حکم چلے گا تو صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم چلے گا. یہ مقام, یہ مرتبہ اگر کسی کو دیا ہے اللہ نے تو صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے کہ رسول جو دے وہ لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول جو دے وہی لینا ہے, جس سے منع کیا ہے اس سے رک جانا. یہ شریعت ہے. آگے بتاتے ہیں آپ کو, جو شخص اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت کرتا ہے وہ عذاب الہی کی دعوت دیتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَوْ يُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت کرتا ہے اسے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم پر کوئی عذاب نہ نازل کر دے, کوئی عذاب ہم پر نہ آ جائے, یا کسی فتنے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں مبتلا نہ کر دے. ڈرنا چاہیے. میرے بھائیو, آج دیکھیے آپ, بڑا افسوس ہے, آج آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے. ہم قدم قدم پر, یا اپنا معاشرتی زندگی کو تھوڑا سا آپ ٹٹولیے کہ ہم کتنی جگہوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے.
کتنی جگہوں پر نبی کی مخالفت کر. عبادات کا معاملہ، شادی بیاہ کا معاملہ آپ دیکھ لیجئے. شادی بیاہ میں نبی کا حکم کیا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں. ہماری عبادات کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں. ہر طرح کے معاملے میں آپ تھوڑا سا جائزہ لیجئے. آج یہی وجہ ہے، کہیں ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہماری پاس جو ذلت ہے، ہمارا جو ذلیل ہے، جو رسوا ہے، اس کی کہیں نہ کہیں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں. میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بہت چاہنے والے تھے. میرے بھائی بڑی چاہنے والے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے. حدیث کے اندر آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میری مثال اس انسان کی طرح ہے، اس شخص کی طرح ہے جو کیا کرتا ہے، جلاتا ہے، آگ کو روشن کرتا ہے، آگ جلاتا ہے، آگ دیکھ کر کے پتنگے پروانے گرنے لگتا ہے آگ کے اندر. یہ آدمی کیا کرتا ہے، پتنگوں کو ہٹاتا ہے، اس پتنگے کو ہٹاتا ہے، پروانے کو دور کرتا ہے کہ مت یہاں آؤ، یہاں آگ لگی ہے، جل جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس انسان کی طرح مثال ہے، انا آخذ بحجزکم، میں تمہارا کمر پکڑ پکڑ کر کے میں تمہیں آگ سے بچا رہا ہوں، جہنم کی آگ سے ڈرا رہا ہوں، لیکن تم ہو رہے انسان کے جہنم کی آگ میں گرتے جا رہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. بڑی محبت کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے. پریشان رہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پسندیدہ تھا، کیا تھا، مسواک کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی جب گھر آتے سب سے پہلے کیا کرتے، مسواک کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسواک کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا نہیں، اپنی امت کے لیے فرض نہیں کروں گا. لولا اشق علی امتی لامرتہم بالسواک، اگر میں مسقط، میری امت مسقط میں پڑ جائے گی، گرا گزرے گا اس کو، اس لیے میں اس کو فرض نہیں کروں گا. بڑی چاہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، بڑا پسند تھا مسواک. لیکن ہائے، ہم لوگوں نے تو مسواک کو پھینک دیا. کہاں کبھی کوئی کرتا ہے مسواک؟ بہت کم کرتا ہے. میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مانتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے اپنی امت سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھا کیا، نماز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت تھی کیا، نماز. لیکن ہائے، ہم مسلمان کہاں ہیں ہماری پاس نماز. فجر کی آپ دیکھ لیجئے حالت، دیکھ لیجئے مسجد میں آ کر کے، عصر میں دیکھ لیجئے، فجر میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی نماز. الصلاۃ وعلینا بہا بلال، اقامت کہو اور میری راحت پہنچاؤ، میرے دل کو تسکین پہنچاؤ. آخری وصیت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز. لیکن کہاں ہیں ہم، اتنا مخالفت کر رہے ہیں. لوگ بڑی کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، زبانی محبت بہت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن واقعی سچی محبت نہیں ہے، نہیں ہے. دیکھیے، آج اگر واقعی محبت ہے آپ کو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلام مجید کے اندر کیا کہتا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جب آپ کے سامنے بتایا جائے، سنایا جائے، تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، ہاں حدیث تو ٹھیک ہے، فرمان اس تعلق سے تو ٹھیک ہے، لیکن ہاں اگر مگر چوں چرا، کیسی محبت ہے. اب کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو ٹھیک ہے، حدیث ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ آ جاتا ہے کہ لیکن ہماری کتاب کچھ اور ہے، اس کا کتاب کچھ اور ہے. یاد رکھیے گا میرے بھائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. اگر آپ چاہتے ہیں ہدایت پر رہنے، اگر آپ چاہتے ہیں جنت، اگر آپ مومن ہیں واقعی معنوں میں، تو اگر آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اگر بلایا جائے، اللہ اور اس کے رسول، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف اگر آپ کو بلایا جائے تو کیا ہے، یعنی قرآن اور حدیث کی طرف. ایک نقطہ اس سے یہ ملا کہ اگر کسی کو دعوت دیا جائے تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اگر کسی کو بلایا جائے تو صرف قرآن اور حدیث کی طرف، اگر کسی کو دعوت دی جائے تو صرف قرآن اور
حدیث کی طرف. یہی ہے اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، صرف قرآن اور حدیث کی طرف کامیاب ہو جاؤ گے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ نہیں میرا مولوی صاحب یہ کہتا ہے، میرا امام صاحب یہ کہتا ہے، فلاں امام صاحب یہ کہتا ہے. اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، صرف دعوت دیا جائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی قرآن اور حدیث کی طرف. اور جب قرآن اور حدیث کی طرف بلا جائے، اگر واقعی مومن ہے تو کیا کہے گا؟ سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم سن لیا اور ہم اس پر اب اطاعت اس کی کریں گے، اب عمل کریں گے. چوں چرا اس پہ نہیں کرنا ہے اب کہ نہیں وہ چھوٹی مسجد کا مولوی صاحب تھا اس لیے ایسا کہہ دیا، ہم دوسرے مسجد کا ہیں ہم تو کچھ اور مانیں گے. نہیں، جب قرآن اور حدیث میں آ جائے تو اگر آپ مومن ہیں تو واقعی آپ کو سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سن لیا، اب اس کی آپ کی اطاعت کرنی ہوگی. اب بلا چوں چرا کے کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے کیسے؟ دیکھیے سمعنا وَأَطَعْنَا، جب قرآن اور حدیث کی طرف بلایا جائے تو بس آمنا وصدقنا. اللہ کے نبی نے کہا جمعہ کا دن تھا ایسے ہی کہا لوگوں بیٹھ جاؤ تم لوگ. سنیے حدیث کے اندر آیا ہے عبداللہ ابن مسعود اللہ اکبر جہاں چپل کھولتے تھے وہیں پر ڈائریکٹ بیٹھ گئے. اللہ کے نبی نے کہا عبداللہ ابن مسعود تھوڑا اندر آ جاؤ، وہاں کیوں بیٹھ گئے وہاں؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی تو آپ نے کہا بیٹھ جاؤ تو ہم یہیں پر جگہ ملی، یہیں پر بیٹھ گئے. سمعنا وَأَطَعْنَا تھا یہ لوگ. صحابہ کرام دیکھ رہے کہ نبی نے چپل اتار دیا، یہ لوگ بھی پیچھے اتار دیا. سلام پھیرتے ہیں تو اللہ کے نبی نے کہا یار تم لوگ چپل کیوں اتار دیو؟ کہا اللہ کے نبی میرا گائیڈ آپ ہے، میرا لیڈر آپ ہے، میرا رہنما آپ ہے. میں نے دیکھا میرا لیڈر چپل اتار رہا ہے تو ہم پیچھے کیوں خالی رہے؟ کہا نہیں میرے چپل پر گندگی لگا تھا. یہ سمعنا وَأَطَعْنَا تھا. حضرت انس شراب پلا رہے تھے، بعد میں کہا دیکھیں گے کیا ہے نہیں ہے. جب نبی کا اعلان آ گیا کہ لوگوں شراب حرام کر دیا ہے، فوراً جس نے پی رہا تھا منہ سے نکال دیا، جس نے اٹھایا تھا پھینک دیا. مدینے کے گلیوں میں یوں بہنے لگی، شراب کی نالی بہنے لگی. کہا نہیں، نبی کا حکم آ گیا تو انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا وأطعنا. نبی کا جب حکم آ جائے تو بلا چوں چراب اس میں کیا کرنا ہے؟ سمعنا وأطعنا. ایک بات اور آپ بتاتے ہیں، نہیں ہو سکتا ہے ہمارے درمیان، غور سے سنیے قرآن ہے، ہو سکتا ہے ہمارے کسی معاملے میں اختلاف ہو، کسی معاملے میں ہو جائے اختلاف، اس کا بھی حل قرآن میں کہا ہے، اس کا بھی حل کہا. ہائے رے مسلمان، دو جنازہ ایک جگہ پہنچا ہے، فلاں آدھی جماعت نہیں پڑھ رہا ہے، فلاں آدھی جماعت نہیں پڑھ رہا. اللہ اکبر، بڑا افسوس ہے. آؤ قرآن کی طرف اور حدیث کی طرف، بس دو ہی معاملہ ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. نبی نے کہا ترکت فیکم شیئین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. یہ حدیث ہے، دو ہی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ہدایت پر رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور جب گمراہ نہیں ہوگے ہدایت پر رہو گے تو جنت ملے گی. کیا کہا؟ تضل ما تمسک کتاب اللہ اور سنت رسول، قرآن اور حدیث، احادیث صحیحہ. یہی تو دو چیزیں ہیں. آؤ مان لیجئے اگر آپ کو کسی معاملے میں اختلاف ہے اختلاف، بہت ساری چیزوں میں اختلاف ہے، اللہ نے حل بھی بتایا. میرے حل کیا ہے؟ ہم نہیں کہہ رہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. ایک جگہ کا فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. کسی معاملے میں اگر تمہارا نزاع ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو فردو، رد یرد کا مطلب ہوتا ہے لوٹا دو، پلٹا دو. کدھر؟ الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف. یہ قرآن میں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے جو آپ کو اختلاف. کہاں لوٹا دو؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اب اگر مان لیجئے اگر کسی معاملے میں ہمارے اختلاف ہے تو دیکھو قرآن اور حدیث کے اندر اس معاملے میں کیا ہے، کامیاب ہو جاؤ. دیکھو کیا ہے حدیث کے اندر، کیا ہے اللہ کے اندر، قرآن کے اندر کیا کہا ہے. یاد رکھیے جب وہاں سے آپ دیکھیں اختلاف ہے اور اختلاف قیامت تک ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اختلاف ہوا، لیکن یاد رکھیے آپ کو اختلاف ہو جانے کے بعد جب حدیث آ جائے، نبی کا فرمان آ جائے تو پھر وہیں آپ کو جانا ہے سمعنا وأطعنا. سنیے غور سے، سمعنا وأطعنا. نبی کا لاش موجود ہے ابھی دنیا کے اندر، دفنایا نہیں گیا ہے، ابھی کفنایا گیا ہے. حدیث کے اندر کیا آیا؟ پورا ادھر ابھی قریب تھا کہ تلوار نکل جاتا. آپس میں مسلمانوں کا اختلاف ہو گیا. کس چیز کو لے کر کے؟ عہدہ کو لے کر کے.
خلافت کون سنبھالے گا، عمارت کون سنبھالے گا؟ اختلاف ہو گیا، اختلاف ہو گیا۔ رک ابھی اختلاف ہٹاؤ، کہا نبی کا حدیث دیکھتے ہیں کیا اس تعلق سے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الائمۃ قریش، امیر جو ہوگا وہ قریش سے ہوگا۔ انصار کہتا تھا کہ ہم میں سے ایک امیر ہوگا، مہاجر کہتا تھا منا امیر و منا امیر، ایک ہم سے ہوگا ایک تم سے ہوگا، ومنکم امیر۔ لیکن نہیں، حضرت عمر فاروق نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیتے جی اگر مصلی پر اگر کوئی گیا تو ایک ہی شخص کون؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس لیے اس سے مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر خلافت کوئی ہوگا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حدیث آ گئی، معاملہ چھٹ گیا۔ تو اگر ہمارے کسی معاملے میں اختلاف ہو تو لوٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، دیکھو قرآن میں کیا ہے، حدیث میں اس کا معاملہ کیا ہے۔ جب حدیث میں مل جائے تو حدیث میں مل جانے کے بعد اب بھی وہاں بھی آپ کو اب اگر مگر نہیں کرنا کہ نہیں آپ کی حدیث تو ٹھیک ہے، نبی کا فرمان تو ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ ہے، مسئلہ کیا ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ جب تیرے نبی کا فیصلہ آ جاوے تو کسی کا مجال نہیں ہے کہ اپنے دل میں اس کا ذرا برابر بھی اب چوں اور چرا کرے گا۔ اگر مومن ہے تو اذا قضى اللہ ورسولہ امرا فإن له یکون له الخیرہ، اگر رسول کا کوئی حکم آ جائے، کوئی فیصلہ آ جائے تو پھر مجال نہیں ہے کہ مومن آدمی اب اس میں ذرا سا بھی جھجک اور تکلیف محسوس کرے کہ نبی کی حدیث آ گئی۔ تو میرے بھائیوں، اگر کسی معاملے میں ہمارا اختلاف ہے تو لوٹاؤ کہاں؟ اللہ اس کے رسول کی طرف نزا پیدا ہو۔ آگے آپ کو ایک اور بات بتاتے ہیں، دیکھیے اگر کوئی شخص رسول کی مخالفت کرتا ہے حدیث آنے کے بعد، قرآن آنے کے بعد، کسی بھی معاملے میں، عبادت کے کسی معاملے میں، دیکھیے ابھی بہت مسئلہ چلا تھا تو الحمدللہ دھیرے دھیرے ختم ہو رہا، قربانی آ رہا ہے، قربانی کے جانور میں عقیقہ کا مسئلہ الحمدللہ 2 مرتبہ 2 سال سے جب میں نے بتایا بہت لوگوں نے چھوڑ دیا کہ نہیں قربانی ایک الگ چیز ہے اور عقیقہ ایک الگ چیز ہے۔ اب بہت لوگ سمجھ گئے تو نہیں کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے گا حدیث کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جو کرتا ہے، دیکھیے حدیث آنے کے بعد، قرآن آنے کے بعد، صحیح چیز مل جانے کے بعد اگر مگر کوئی کرتا ہے تو دنیا میں انجام کیا ہوگا، آخرت میں انجام کیا ہوگا؟ آخرت کا انجام تو یہ ہوگا کہ یاد رکھیے، مختصر یہ بتا رہے ہیں، آپ کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی، کوئی بھی، مذاق نہیں ہے، کوئی بھی عبادت قبول، صحیح کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ان الرجل لیصلی 60 سنہ، ایک آدمی کو لایا جائے گا، اس سے پوچھے گا 60 سال نماز پڑھا، کتنا سال؟ کہے گا 60 سال نماز میں پڑھ کے آیا ہوں مولا۔ اللہ کہے گا لن تقبل لہ صلاۃ، جاؤ تمہاری ایک بھی نماز قبول نہیں کی۔ آخرت کا معاملہ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنے سے اس کا انجام ہے جو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیاوی معاملے میں آپ لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کیا دیکھا، بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا کس کا کام ہے؟ بولو، کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے۔ دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ تو شیطنوا ہوگا، شاید بڑکا شیطنوا، چائے پیے گا کھڑے کھڑے اور بائیں ہاتھ سے لے کے پیتا ہے، بوتل بھی بائیں ہاتھ سے۔ نہیں میرے بھائی، مومن دائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور پیتا ہے، شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، یاد رکھیے گا، بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا پینا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے اس کو کہا بھائی دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ۔ وہ آدمی کو تھوڑا سا گھمنڈ آ گیا، یہی نبی کی حدیث، نبی کہہ رہے چھوڑو نا جی، نبی کہہ رہے تو کیا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث ہے تو کیا ہوا، ہم کو نئی حدیث پہ عمل کرنا ہے۔ اس نے کہا میں دائیں ہاتھ کام نہیں کرتا ہے، سنے ہوں گے نا، ارے مصطفیٰ جسے بد دعا دے دے بچے گا، بولو نہیں بچے گا وہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسے بد دعا دے دے نہیں بچے گا۔ ارے کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اس نے کہا میرا دائیں ہاتھ کام نہیں کرتا، مصطفیٰ نے کہا ایسا ہی ہو۔ اللہ اکبر، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے ایسا ہی ہو، راوی کہتے وہ آدمی جب تک زندہ رہا قیامت تک اس کا ہاتھ اٹھا ہی نہیں، پورا فالج مار دیا دائیں ہاتھ۔ حکم کی مخالفت کرو گے، نبی کہ یہ دنیاوی انجام، آخرت کے اندر تو ختم۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنگ احد کا معاملہ تھا، آپ سب جانتے ہیں، آپ نے کہا کہ یہاں 50 تیر اندار یہاں رہو اس جبل امارات پر، یہاں پر سے ہٹنا نہیں، اس ٹیلے کو چھوڑنا نہیں، چاہے کوئی بھی معاملہ آ جائے، ہم جیت جائے، ہار جائے، یا چڑیاں ہمارا سر اونچا کر کے لے کے جائے، یہ جگہ کو چھوڑنا نہیں۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی کی۔ معاملہ یہ ہوا بھیا کہ جیتی ہوئی جنگ ہار گئی، پانسا پلٹ گیا، مسلمان جو جیت گئے تھے جنگ ہار گیا، جنگ احد، اور جس میں بہت سارا نقصان یہ ہوا کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زخمی کیا، آپ کی ربائی دانت توڑ دیا گیا، آپ کا ہیلمٹ توڑ دیا گیا، افواہ پھیل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو دنیا میں بھی اس کا انجام دیکھ لیا، یہ فوری طور پر آخرت میں جو انجام ہوگا تو ہوگا ہی۔ اس لیے میرے بھائیو، کوئی بھی معاملہ ہو، شریعت کی کوئی بھی چیز ہو، چلے گی قیامت تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی چلے گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جو کہا ہو اتنا ہی کرنا ہے۔ ورنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خالی تورات کا ایک نسخہ پڑھ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، چہرہ لال ہو گیا، اللہ کے نبی نے کہا اے عمر، تم تو تورات کا خالی نسخہ لیے ہو، اگر صاحب تورات بھی موسیٰ اتر کے آ جاوے دنیا کے اندر تو اس کا مجال نہیں کہ اس کی شریعت چلے گی، اس کو بھی میری دین کی اتباع کرنی ہوگی، میرے پیچھے پیچھے چلنا ہوگا۔ ایک ہی شریعت چلے گی، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چلے گی، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم چلے گا قیامت تک، اور اس کے علاوہ کسی کی بات نہیں چلے گی۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بات آ جائے تو ایک مومن کا ہونا چاہیے یقول سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور اس پر اب اطاعت کریں گے، بلا چوں اور چرا کا اگر اور مگر چھوڑ کر کے سب کو صرف قرآن اور حدیث کی طرف آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ سے دعا کریں بار الہ ہم تماموں کو اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تماموں کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔